حج سے ہوگا نا فارغ سب، حج سے فارغ ہو کے بس پھر مدینہ پاک کی لگن ہوتی ہے کہ اب سرکار کی بارگاہ میں جائیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بھی ان حاجیوں کو صدا دے رہے ہیں، فرمایا حج کر چکے ہو، آؤ اب ذرا شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ سبحان اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ اب جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، میری آنکھوں سے، آنکھیں کعبے کی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ کعبۃ اللہ کی آنکھیں وہ میزاب رحمت، جو رحمت کا پرنالہ ہے۔ حتیم جدھر جس سائڈ پہ حتیم میں کعبہ ہے، ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے اتنی کو، کعبے کا حصہ ہے، اور اس کے باہر سے طواف کرتے ہیں، اندر جا کے نفل پڑھتے ہیں، اور وہ جگہ اتنی کو چھوڑ دی جب قریش مکہ نے تعمیر کعبہ کی، ان کے پاس حلال مال اتنا نہیں تھا کہ ساری جگہ پہ چھت ڈالی جا سکے، اتنی جگہ چھوڑ دی۔ یہ وہ تعمیر ہے جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود اپنے دست مبارک سے اٹھا کے رکھا تھا۔ حکمت تو یہی بیان کی گئی کہ حلال مال اتنا نہیں تھا جس سے اس کی چھت پوری چھت پڑ سکتی، تو وہ حصہ چھوڑ دیا۔ لیکن آج وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ نظر آتا ہے کہ حضور نے اپنے ہم جیسے غلاموں کے لیے چھوڑ دی کہ یہ بھی کعبے کے اندر جا سکیں۔ اب باقی دروازے تو بادشاہوں کے قبضے میں ہوں گے، بادشاہوں کے لیے کھلیں گے، اور یہ 24 گھنٹے کھلا ہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعبے کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو حضور نے مجھے بازو سے پکڑ کے حتیم کعبہ میں کھڑا کر دیا، فرمایا اس کے اندر پڑھو، یہ کعبے کا عین کعبہ ہے۔ اور اس حتیم کعبہ میں اوپر کعبہ پاک کی چھت پہ
جو پرنالہ ہے نا اسے کہتے ہیں میزاب رحمت، اس کا رخ جو ہے اس پرنالے کا وہ مدینہ پاک کی طرف، وہ ایسے آگے جھکا ہوا ہے، پانی بارش کا گرتا ہے تو اس پرنالے کے ذریعے نیچے پھر عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے نیچے، اب کوئی ایک قطرہ ہاتھ آ جائے سبحان اللہ۔